الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ باب ہے من اہدی الی صاحبہ وتحری بعض نسائہ دون بعض، اپنے کسی دوست کو جان بوجھ کر اس دن تحفہ بھیجنا جب وہ کسی خاص اہلیہ کے پاس ہو۔ مشہور حدیث ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن حزبین۔ اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے دو گروہ تھے، فحزب فیہ عائشۃ وحفصۃ وصفیۃ وسودۃ، ایک میں حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت صفیہ اور حضرت سودا رضی اللہ عنہن تھی، والحزب الآخر، اور دوسرا گروہ اس میں ام سلمہ وسائر نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی باقی بیویاں۔ وکان المسلمون قد علموا حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ، مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ عائشہ سے محبت کے بارے میں جانتے تھے۔ فَإِذَا كَانَتْ عِنْدَ أَحَدِهِمْ هَدِيَّةٌ، اگر ان میں سے کوئی نبی علیہ السلام کو ہدیہ دینا چاہتا، يُرِيدُ أَن يُهْدِيَهَا إِلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَخَّرَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت عائشہ رضی اللہ عنہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری سیدہ عائشہ کے گھر میں ہوتی تو اس دن کیا ہوتا، بعث صاحب الہدیۃ بہا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت عائشہ، اس دن وہ صحابی جو ہیں اپنا تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ فکلم حزب ام سلمہ، ام سلمہ کے گروہ نے کہا، کلمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکلم الناس، اور میں کہ آپ لوگوں سے فرمائیں جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دینا چاہے وہ بھیج دے، خواب اپنی کسی بھی بیوی کے پاس ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جب حضرت عائشہ کے پاس جاتے ہیں اسے تحفہ بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، باقیوں کے گھر میں کیوں نہیں بھیجتے؟ سوکنوں کا مسئلہ تو بنتا ہے نا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ فیقول من اراد ان یہدی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیۃ فلیہدی الیہ حیث کان من نساء، فکلمتہ ام سلمہ بما قلنا لها، بیویوں نے جو آپس میں ایک بات کی تھی، ایک جگہ بات پہ اجتماع کیا تھا، ان کی مترجمہ بن کے بات کی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ، فلم یقل لها شیء، لیکن وہ کوئی بات نہیں کر سکی، ام سلمہ بات ہی کوئی نہیں کر سکی۔ فسألناها، انہوں نے پوچھا بیویوں نے، ہاں کیا کیا، پھر کیا کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فقالت ما قال لی شیء، میں نے تو کچھ نہیں کہا، مجھ سے نہیں کہا کہ۔ فقلنا لها فکلمیہ، انہوں نے کہا کہ جاؤ بات کرو۔ قالت فکلمتہ حین دار الیہا ایضا، وہ کہنے لگی کہ جب ام سلمہ کہنے لگی کہ جب ان کی باری آئی نا تو پھر انہوں نے بات چیت کی نبی علیہ السلام سے۔ جب نبی علیہ السلام کی باری تھی سیدہ ام سلمہ کے پاس، اس دن حضرت ام سلمہ نے بات کی کہ اللہ کے رسول یہ کیا مسئلہ ہے، ہمارے ہاں لوگ کیوں نہیں تحائف بھیجتے، جب آپ سیدہ عائشہ کے پاس جاتے ہیں اس وقت جو ہے وہ آپ سے تحفے تحائف بھیجتے ہیں۔ فقال لها، آپ نے اپنی بیوی سے کہا، لا تؤذینی فی عائشہ، عائشہ کے بارے میں مجھے اذیت نہ دو، مجھے تکلیف نہ دو۔ فإن الوحی لم یأتنی وأنا فی ثوب امرأۃ الا عائشہ، میں اپنی بیویوں میں سے جس بیوی کے ساتھ لحاق میں لیٹا ہوتا ہوں سوائے عائشہ کے کسی اور بیوی کے ساتھ میرے لیے وحی نہیں آتی، یعنی جس دن عائشہ کی باری ہوتی ہے نا، میں عائشہ کے ساتھ لیٹا ہوتا ہوں، اس دن عائشہ کے بستر میں بھی وحی آ جاتی ہے، حالانکہ اور کسی بیوی کے بستر میں کبھی وحی نہیں آئی۔ قال فقلت اتوب الی اللہ من اذاک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول میں آپ کو تکلیف دینے سے اللہ کے حضور توبہ کرتی۔ ثم انہن دعون فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے پھر سیدہ فاطمہ کو تیار کیا، بیویوں نے دوسرے گروہ نے سیدہ فاطمہ کو تیار کیا، ان کو بلایا۔
فارسلت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقول، انہوں نے آپ کے لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان کے ذریعے حضور تک یہ پیغام پہنچایا. تقول ان نساءک ینشدنک اللہ العدل فی بنت ابی بکر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پیغام پہنچایا کہ آپ کی بیویاں آپ کو ابو بکر کی بیٹی کی بابت انصاف کے لیے اللہ کا واسطہ دیتی ہیں. فکلمتہ، سیدہ فاطمہ نے بات کی. فقال، آپ نے فرمایا یا بنیہ، او میری گڑیا رانی، او میری لخت جگر، الا تحبین ما احب، کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اسے تم بھی محبت کرو؟ قالت بلا، کیوں نہیں، میں بھی اس سے محبت کرتی ہوں. فرجعت الیہن فاخبرتہن، وہ ان کے پاس واپس گئیں اور جا کے ان کو ساری بات بتا دی. فقلنا ارجعی الی فابت ان ترجع، انہوں نے پھر ان سے کہا کہ آپ اللہ کے رسول کے پاس جائیں. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دوبارہ جانے سے انکار کر دیا، میں نے نہیں جانا. فارسلنا زینب بنت جحش، اس بار انہوں نے بھیجا سیدہ زینب بنت جحش کو، ان کو تیار کیا کہ جائیں آپ جا کے بات کریں. فاتتہ فاغلظت، حضرت زینب ذرا ہمارے پنجابی میں جسے کہتے ہیں دڑلے والی، وہ تھی. انہوں نے حضرت زینب بن جحش کو بھیجا تو انہوں نے آپ کے پاس آ کر ذرا سخت گفتگو کی اور کہا آپ کی بیویاں ابو قحافہ کی پوتی کے سلسلے میں اللہ کے واسطے سے آپ سے عدل کا تقاضا کرتی ہیں. حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے آواز بلند کرتے ہوئے حضرت عائشہ کو نشانہ بنایا. وہ بیٹھی ہوئی تھی، انہیں خوب برا بھلا کہا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنے لگے کہ وہ جواب دیتی ہیں یا نہیں. فتکلمت عائشہ ترد علی زینب حتی اسکتتھا، ابو بکر کی بیٹی نے پھر جب جواب دیا تو حضرت زینب کو خاموش کرا دیا. فنظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی عائشہ، آپ نے حضرت عائشہ کی طرف دیکھا. وقال انہا بنت ابی بکر، فرمایا آخر وہ بھی تو ابی بکر کی بیٹی ہے نا. یہ سوکنوں والا معاملہ تو وہیں پہ ہوگا نا جی، جن کی ہیں، جس کی ایک ہی ہے تو وہ تو بیچارہ ٹھیک ہے، نظام زندگی چل رہا ہے، چلاتا رہے، تو یہ معاملہ وہیں پہ آئے گا. تو بات یہ ہے کہ اگر کسی خاص انسان کو کسی خاص موقع پر انسان تحفے تحائف دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے، اس کے اوپر شریعت نے کوئی قدغن نہیں لگائی. ایک آدمی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ اس کو محبت کا جواب اس انداز کے ساتھ دیتا ہے کہ اس کو کوئی تحفہ تحائف دیتا ہے تو ٹھیک ہے، دے سکتا ہے. اور ویسے بھی آپ کا فرمان ہے تہادو تہابو، آپس میں ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے. تحفہ صرف لینے کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، دینے کی حد تک بھی ہونا چاہیے. یعنی لے کے رکھی جا رہا ہے، دینے کی باری آتا ہے تو کہتا ہے میں تینوں کبھی کیا دے، تو اپنی خوشی نہ دینا، نہیں، بلکہ اپنی خوشی سے ان کو اس کو بھی دینا چاہیے. اگلی حدیث ہے جی، باب ما لا یرد من الہدیہ، کس قسم کا تحفہ جو ہے وہ واپس نہیں کرنا چاہیے. عن انس رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یرد الطیب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بندہ خوشبو گفٹ دیتا تھا آپ واپس نہیں کرتے تھے، آپ رکھ لیتے تھے. ایک حدیث میں آتا ہے خوشبو، دودھ اور تکیہ، یہ تین چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں کیا کرتے تھے، انکار نہیں کرتے تھے، آپ اس کو لے لیا کرتے تھے. المکافات فی الہبہ، ہدیہ کا بدلہ دینا مسنون ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیۃ ویثیب علیہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرما لیتے اور اس کا کچھ بدلہ بھی دیا کرتے تھے. صرف لینے کی حد تک نہیں تھا معاملہ، آپ اس کا بدلہ بھی دیا کرتے تھے. اس کا کئی طریقہ کار ہو سکتے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا گھروں کے اندر رشتہ دار جب کوئی چیز بھیجتے ہیں نا تو کہتے ہیں ہم نے ڈبہ خالی نہیں جانے دینا، بھیج دیں گے ہم آپ کے گھر میں. تو اگلی بار جب وہ کوئی آئٹم تیار کرتے ہیں تو وہ بھی اس میں بھیج دیتے ہیں. یہ ایک محبتوں کا سلسلہ ہے نا، محبتوں کا، اس سے محبت بڑھتی، ورنہ کون سی چیز ہے جو آپ اپنے گھر میں نہیں کھاتے. تو یہ ایک محبت بڑھانے کا ایک طریقہ کار ہے. اگلا مسئلہ ہے جی الاشہاد فی الہبہ، ہدیہ میں کوئی گواہ مقرر کرنا. بڑی مشہور حدیث ہے اور اس کے اندر بڑے بڑے اسباق ہیں، لیکن میں چند ایک کے اوپر ہی اکتفا کروں گا.
عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، اعطانی ابی عطیۃ، میرے والد نے مجھے کچھ عطیہ دیا، کچھ تحفہ دیا. فقالت عمرۃ بنت رواحہ، میری والدہ عمرہ بنت رواحہ نے کہا، لا ارضى حتى تشهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو گفٹ آپ نے نعمان کو دیا ہے نا، میں اس وقت تک اس کے اوپر راضی نہیں ہوں گی جب تک کہ آپ اس گفٹ کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنا لیں. فقال انی، فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والد گرامی آ گئے نبی علیہ السلام کے پاس اور کہا، انی اعطیت بنی من عمرۃ بنت رواحہ عطیۃ، میں نے اپنے بیٹے کو جو عمرہ بنت رواحہ کے وطن سے ہے کچھ عطیہ دیا ہے. فامرتنی، انہوں نے مجھے حکم دیا، میری بیوی نے، ان اشہدک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میں اس عطیے کے اوپر گواہ بنا لوں. قال اعطیت سائر ولدک مثل ھذا، کیا باقی اولاد کو بھی یہ دیا ہے؟ یہ جو گفٹ اپنے اس بیٹے کو دے رہے ہو، بقیہ اولاد کو بھی گفٹ دیا ہے کہ نہیں؟ قال اللہ، یہ نہیں. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمایا اللہ سے ڈرو، وعدلوا بین اولادکم، اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو. بڑا عجیب معاملہ ہے. ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں، آپ نے فرمایا کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلم کے اوپر گواہ بنانا چاہتے ہو؟ اپنی اولاد کے درمیان انصاف ہی نہیں. ایک بیٹے کو کاروبار کروا کے دیا، دوسرے کو کہہ دیا چل حوصلہ رکھ، کوئی گل نہیں، اللہ صبر کر رہا بڑھا دیتا. تو یہ صبر کا جو وعد و نصیحت ہے، یہ دوسرے بیٹے کو نہ دیا جا سکتا. ایک اولاد کی آپ شادی کرتے ہیں، اس کے سارے ارمان پورے کرتے ہیں، ساری خوشیاں پوری کرتے ہیں، اس کو کاروبار بھی کروا کے دیتے ہیں. دوسرے کی باری آئی، اس کو بھی سارا کچھ کروا کے دے دیا. تیسرے کی باری آئی، بھائی ساڑھے ہاتھ تکڑے تو آپ ہی کرنا جو کرنا، اور بعد میں برڈن بھی سارا اسی کے اوپر، بوجھ بھی سارا اسی کے اوپر. ماں باپ کو بھی یہی سنبھالے گا، بہن بھائیوں کو بھی سنبھالے گا، ہر آنے والوں کو بھی یہی کور کرے گا، یہ خرچے بھی یہی اٹھائے گا، شادیاں بھی یہی بھگتے گا. اولادیں ہوں گی تو ان کے سگن اور ان کے سارے، یہ بھی سارا بوجھ وہی کرے گا. اس کو آپ نے کیا کروا کے دیا؟ تو بوجھ کس بنیاد کے اوپر ڈال رہی ہیں؟ جی فلاں جو ہے اس کے گھر میں بیٹیاں، اس کا میں نے حصہ زیادہ لکھ دیا ہے. وہ بھائی ہر طرف سے یہی پس رہا ہے، اسی کے اوپر بوجھ ڈالنا ہے. دوسرا آپ کو کس نے کہہ دیا کہ بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں تو اس کا حصہ زیادہ ہو جاتا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اس لیے اولاد کے درمیان انصاف کرنا چاہیے. آپ نے اپنے ایک بیٹے کو نیا سائیکل لے کے دیا، نئی موٹر سائیکل لے کے دی، نئی گاڑی لے کے دی. دوسرے کی باری آئی، اس کو بھی نہیں لے کے دیں جب اس کا نمبر ہے. جی اس وقت میرے حالات ٹھیک تھے، اب میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو پھر اس کو بھی اس وقت بیلنس کے ساتھ چلتے. آپ توازن رکھتے، اس کو بھی اسی حساب سے لے دیتے، آنے والے حالات کو اپنے ذہن میں رکھتے. لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب اولاد کے درمیان انصاف نہیں ہوتا، پھر وہ اولاد احساس کمتری کا شکار ہوتی ہے. پھر وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں نے اپنا انصاف خود ہی لے لینا ہے، اور پھر اس کے لیے وہ جائز ناجائز ذریعوں کا کوئی تمیز نہیں کرتا. پھر وہ اپنا حق وصول کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ سارا کیا درا والدین کا ہوتا ہے. معذرت کے ساتھ والدین کی طرف سے جب ناانصافی ہوتی ہے اولاد کے درمیان، پھر آپس میں نفرتیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. حتیٰ کہ ماں باپ کے بارے میں بھی اولاد کے دل میں نفرت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ میں ستیلا ہوں، میرے ساتھ میرا والد یا میری والدہ انصاف نہیں کرتی، فلاں کو سب کچھ لا کے دے رہی ہے، میری باری آتی تو کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، صبر کرو، میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں، مجھے آپ نے گود لیا ہے، میں لے پالک ہوں، میں سوتیلا ہوں، میرے ساتھ کیوں انصاف نہیں کرتے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے پھر آپس میں باہمی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. پھر وہ جو دلوں کے اندر کھٹاس پن آتا ہے نا، دل جو کھٹے ہو جاتے ہیں، پھر وہ دوبارہ ملتے نہیں ہیں، پھر وہ آپس میں محبت پیدا نہیں ہوتی. اس لیے اس بارے میں انسان کو انتہائی حساس ہونا چاہیے، سنجیدہ ہونا چاہیے. آپ کی وجہ سے آپ کی اولاد کا کوئی فرد احساس کمتری کا شکار ہو جائے، اور وہ دن بدن ہر آنے والے دن کے ساتھ احساس کمتری اس کی بڑھتی جائے، اور وہ نفسیاتی مریض ہو جائے، یا لوگوں کے ساتھ تذکرہ آپ کا اچھے الفاظ کے ساتھ نہ کرے، تو اس کا کیا فائدہ؟ کیا اس کا فائدہ ہے؟ اس لیے آپ نے یہ فرمایا. تو اس کے بعد کیا ہوا جی؟ اس کے بعد یہ ہوا فرجع فرد عطیتہ، وہ آئے اور انہوں نے جو بچے کو چیز دی تھی وہ واپس لے لی.
یہ نہیں کہا کہ کوئی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا پتہ چلنا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ دینا ہے تو سب کو دیں، نہیں دے سکتے تو پھر کسی کو بھی نہ دیں، ایک دوسرے کے آپس میں یہ احساس کمتری کا شکار نہ کریں۔ آخری حدیث آج کے سبق کی، ہبۃ الرجل امرأتہ والمرأۃ لزوجہا، خاوند بیوی کا آپس میں تحائف کا تبادلہ کرنا کیسا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العائد فی ہبتہ کالکلب یقیء ثم یعود فی قیئہ، جو بندہ ہبہ دے کر واپس لیتا ہے، یعنی اس نیت سے دے کہ مجھے اس کا کچھ ریٹرن بھی ملے، اگر یہ نیت نہیں ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر پہلے سے یہ نیت ہے کہ میں دے رہا ہوں بدلے میں مجھے بھی کچھ ملے، تو اس کی مثال دیکھیے کیسی غضبناک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے جو کہہ کر کے اس کو دوبارہ چاٹ لیتا ہے۔ کس قدر عجیب قسم کی مثال، بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ اس لیے جب بھی کسی کو ہدیہ، تحفہ، گفٹ دیں تو اس نیت سے نہ دیں کہ جواباً مجھے بھی کچھ ملے۔ بہرکیف یہ بات ابھی چل رہی ہے، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔